وجاہت کی نگاہیں مریم پہ پوری طرح ٹکی ہوئی تھیں، جو اپنی دھن میں مگن دھیمے دھیمے سیڑھیاں اترتی نزدیک چلی آ رہی تھی۔ وجاہت پہ نظر پڑتے ہی وہ چونکی اور پھر سلطانہ بیگم نے اس کا تعارف کروایا۔ یہ وجاہت ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے ہمارا مہمان ہے، اسے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ کی طرح سخت لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے وجاہت کی ذمہ داری مریم کو سونپ دی۔ وجاہت کا کمرہ ریڈی ہو چکا ہے، تم ساری ضروری چیزیں اس کے کمرے میں پہنچوا دو۔ وجاہت تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم سیدھے مریم سے بات کر لینا، میں آج کل ذرا مصروف ہوں، گاؤں کی عورتوں کے مسائل کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں، اس لیے حویلی اور حویلی کی ذمہ داریاں میں کل ہی مریم کو سونپ چکی ہوں۔ میں گاؤں کی عورتوں کی پنچایت میں جا رہی ہوں، اب مریم تمہارا خیال رکھے گی۔ سلطانہ بیگم نے گہری نظروں سے بھتیجے کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اپنے عزائم اسے سونپ دیے۔ مریم سلطانہ بیگم کے ارادوں سے بے خبر وجاہت کو اس کے کمرے تک لے گئی۔ اس دوران وجاہت نے اس سے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ وہ اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کر چکا ہے، کچھ دنوں کی چھٹیوں پہ آیا ہے تاکہ گاؤں کی پرسکون فضا کو انجوائے کر سکے۔ مریم ایک شہری لڑکی تھی، اس لیے وہ وجاہت کی بے تکلفی کو ہرگز بھی برا نہیں مان رہی تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کی کافی سارے لڑکوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی تھی اور وہ وجاہت کی اسی بات چیت کو کچھ اسی انداز میں لے رہی تھی۔ وجاہت کو اس کے کمرے میں چھوڑ کے مریم اپنے کمرے میں چلی آئی۔ حمل کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی رہنے لگی تھی، پھر حذیفہ کی بے توجہی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ سارا دن کمرے میں اس نے خاموشی سے گزار دیا۔ پھر جب شام کو حذیفہ آیا تو وجاہت کو دیکھتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ گیا۔ وجاہت حذیفہ سے بڑا تھا، اس لیے حذیفہ اس سے نہ صرف محبت کرتا تھا بلکہ اس کی بے انتہا عزت بھی کرتا تھا۔ وہ دونوں اسکول پروجیکٹ کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ ایسے ہی ڈنر کمپلیٹ ہوا، مریم سب سے پہلے کمرے میں چلی آئی۔ حذیفہ کافی دیر تک وجاہت کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر جب کمرے میں آیا تو اس کی نظر سوتی ہوئی مریم پہ گئی۔ نیند میں وہ اپنے آپ سے غافل حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ پریگنینسی نے اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ پہلے وہ کچھ دبلی پتلی سی تھی، لیکن اب اس کا سراپا مکمل ہو چکا تھا۔ حذیفہ اس کے نزدیک بیٹھتے اس کے بالوں کی لٹوں سے کھیلنے لگا۔ حذیفہ کی اس حرکت پہ مریم کی آنکھ کھل گئی۔ آئی ایم سوری یار، میں پھر لیٹ ہو گیا تمہارے پاس آنے میں۔ حذیفہ نے فوراً معذرت کی تھی۔ مریم بنا کچھ کہے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی، جانتی ہوں میں کہ آپ گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ میرا ہی تو خواب ہے کہ اس گاؤں میں اسکول ہو، ہاسپٹل ہو، تاکہ یہاں کے لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکیں۔ مریم کے سمجھنے پہ حذیفہ نے مسکرا کے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تھینک یو فار انڈرسٹینڈنگ۔ اب تو وجاہت بھائی بھی آ گئے ہیں تو مجھے ذرا سہارا مل گیا ہے، ان کے ساتھ مل کے جلد ہی سارے پروجیکٹس پورے ہو جائیں گے۔ حذیفہ کی بات پہ مریم چونکی۔ مطلب وہ تو بس کچھ دنوں کی چھٹی پہ آئے ہیں نا؟ ارے نہیں، وجاہت بھائی آ گئے ہیں تو اب 6 مہینے سے پہلے نہیں جائیں گے۔ وہ جب بھی گاؤں آتے ہیں ان کا واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا، اور اس بار تو وہ ڈگری مکمل کر کے آئے ہیں تو مجھے یقین ہے اتنی جلدی نہیں لوٹیں گے۔ حذیفہ نے مسکراتے ہوئے مریم کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ مریم اس کے بالوں سے کھیلنے لگی۔ حذیفہ کی انگلیاں دھیرے دھیرے مریم کے پیٹ پہ حرکت کرنے لگی۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی تھکن کو اتارنے لگا، ساتھ ساتھ مریم سے باتیں بھی کرنے لگا۔ وجاہت بھائی بہت نائس ہیں، یوں سمجھ لو کہ میں ان کو فالو کرتا ہوں، میرے آئیڈیل ہیں وہ۔ مریم کی انگلیوں کو دباتے حذیفہ وجاہت کے بارے میں بات کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ سے وجاہت کو آئیڈیلائز کرتا تھا، اور اسی لیے وجاہت کو دیکھ کے اس کے اندر ایک نیا جذبہ بیدار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کے جلد ہی سب کچھ مکمل کر لے گا۔ اس بات سے بے خبر کہ اس بار وجاہت آیا نہیں تھا بلکہ اسے بلوایا گیا تھا ایک خاص مقصد کے لیے۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ وجاہت کچھ وقت تو حذیفہ کے ساتھ باہر گزارتا، لیکن باقی کا وقت وہ حویلی کے اندر ہی چکراتا پھرتا۔
دھیرے دھیرے اس نے اپنی جگہ مریم کے دل میں بنانی شروع کی۔ مریم ایک بڑے بھائی کی طرح اس کی عزت کرتی تھی، اور وہ مریم کو حذیفہ کے حوالے سے بدگمان کرنے کا کام کرنے لگا۔ حذیفہ کو تمہارا خیال کیوں نہیں ہے مریم؟ حالت دیکھو ذرا اپنی، کیسی ہو رہی ہو، چہرہ بھی زرد پڑتا جا رہا ہے۔ وجاہت نے باغ میں بیٹھی مریم کے چہرے پہ نظر جمائے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایسی بات نہیں ہے وجاہت بھائی، حذیفہ خیال رکھتے ہیں میرا، بس پروجیکٹس میں تھوڑے مصروف ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے، دیکھو تو آنکھوں میں کیسی زردی چھا گئی ہے۔ وجاہت نے اپنا ہاتھ مریم کے چہرے پہ رکھتے ہوئے اس کی آنکھ کو تھوڑا سا کھینچ کے دیکھا۔ وجاہت کی اس حرکت پہ وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وجاہت نے اسے ٹچ کیا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے کو ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں بالکل۔ وجاہت کو سمجھ آ گیا کہ مریم کو حذیفہ کے خلاف کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے، اسی لیے اس نے ایک نظر پیچھے کھڑی فیروزہ پہ ڈالی۔ فیروزہ، تم ہی کم سے کم اپنی مالکن کا خیال رکھا کرو۔ وجاہت کی اس بات پہ فیروزہ گڑبڑا گئی۔ جی صاحب جی، میں تو بہت خیال رکھتی ہوں۔ وجاہت نے سکون کا سانس بھرتے اپنی نگاہیں مریم کے خوبصورت سراپے پہ ٹکا دی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بھائی کی پسند کو شاباشی دینے لگا تھا۔ بارش کا موسم بن رہا تھا۔ پرسکون فضا میں سانس لینے کے لیے مریم باہر آ کے بیٹھی تھی، لیکن اب وجاہت کی باتوں اور نظروں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کیا واقعی حذیفہ کو اس کا خیال نہیں تھا؟ کتنے دن ہو گئے تھے ان دونوں نے ٹھیک سے بات تک نہیں کی تھی۔ سارا دن تھک ہار کر جب حذیفہ واپس آتا تھا تو یا تو وہ سو چکی ہوتی تھی یا حذیفہ میں زیادہ دیر جاگنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور پھر وجاہت مستقل جس طرح بدگمانیوں کے بیج بو رہا تھا، کہیں نہ کہیں سے تو زمین پھٹنی ہی تھی۔ وجاہت نے مریم کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو اس کا دل کھل اٹھا۔ وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ پھر اس نے مریم کے ساتھ مزید وقت گزارنا شروع کر دیا۔ 2 مہینے میں وہ مریم کے بہت نزدیک آ گیا تھا۔ مریم جسے دوستی سمجھ رہی تھی وہ وجاہت کی ایک پلاننگ تھی۔ مریم کا حمل 6 مہینے میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ حذیفہ اسکول کے کچھ پیپرز کے کام کے حوالے سے شہر گیا ہوا تھا، اور مریم کی رات کو اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کمرے سے نکلی، سلطانہ بیگم کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، لیکن سلطانہ بیگم نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے فون اٹھا کے مستقل حذیفہ کو فون ملایا، لیکن حذیفہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجبوری کی حالت میں وہ وجاہت کے کمرے کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ وجاہت بھائی، دروازہ بجاتے ہوئے وہ مستقل وجاہت کو آوازیں دے رہی تھی۔ فیروزہ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ بی بی جی میں کچھ کروں؟ آپ بتائیں مجھے، میں کسے بلاؤں؟ اس کی حالت دیکھ کے فیروزہ بھی پریشان ہو گئی۔ اتنے میں وجاہت نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑی مریم کو دیکھ کے وہ حیران ہوا، کیونکہ گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ سب خیریت تو ہے مریم؟ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کیا آپ ڈاکٹر کو لے آئیں گے؟ دراصل لیڈی ڈاکٹر دوسرے گاؤں میں رہتی ہے اور چیک اپ کے لیے اسے بلوایا جاتا ہے، اور حذیفہ بھی یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ کے پاس آنا پڑا۔ وجاہت نے فوراً کمرے کا دروازہ کھولا، اسے اندر آنے کو کہا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، آپ ڈاکٹر کو بلا لائیں۔ مریم اس کے کمرے کے اندر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مریم کو بازو سے پکڑا اور سہارا دے کے اپنے کمرے کے اندر بٹھا لیا۔ فیروزہ تم جاؤ اور پھپھو کو اٹھاؤ، پھپھو کے جاگنے کے بعد ہی میں ڈاکٹر کو لے کے آؤں گا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی جانا۔ وجاہت نے فیروزہ کو تاکید کی، کیونکہ اے سی چل رہا تھا۔ یہی سوچ کے فیروزہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا، جو آٹومیٹک لاک ہو گیا۔ وہ سلطانہ بیگم کے پاس پہنچ گئی۔ سلطانہ بیگم کے کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، لیکن کافی دیر تک انہوں نے دروازہ نہ کھولا، اور پھر جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی فیروزہ کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اتنی رات کو تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ مریم کہاں ہے؟ جی وہ وجاہت صاحب کے کمرے میں ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ فیروزہ کی بات پہ سلطانہ بیگم کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ انہوں نے فون اٹھا کے وجاہت کو فون لگایا۔ تمہارے کمرے میں بیٹھی ہے وہ؟ دروازہ لاک کر لو اندر سے، کوشش کرو کسی بہانے سے اس کی چادر لے لو، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ دبی دبی آواز میں کہتے انہوں نے فون کی دوسری طرف موجود وجاہت کو ہدایت کی۔
فیروزہ دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور حیران تھی کہ بڑی مالکن ابھی تک اپنی بہو کے پاس بھاگی کیوں نہیں ہے۔ فیروزہ میری بات سنو، تمہارا باپ میری زمینوں پہ حاری ہے، تمہاری بہن میری بہن کے گاؤں میں شادی ہو کے گئی ہے، اور تمہاری چھوٹی بہن، اس کا مستقبل بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہہ رہی ہوں۔ سلطانہ بیگم نے سخت نظروں سے فیروزہ کو دیکھتے ہوئے جو بات کہی وہ سن کے وہ چونک اٹھی۔ کیا مطلب بی بی جی؟ حویلی کے باہر والے حصے میں جاؤ جہاں ہمارے خاص ملازم کھڑے ہیں، اور جا کے ہنگامہ مچاؤ کہ تم نیند میں سے اٹھی ہو اور مریم کمرے میں نہیں ہے۔ باہر کے سارے مردوں کو لے کے حویلی کے اندر آؤ، اور پھر ہم مریم کی تلاش شروع کریں گے، اور جب وہ وجاہت کے کمرے سے نکلے گی تو تمہیں ہرگز بھی اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ حذیفہ کے سارے خاص ملازموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی رات کے اندھیرے میں غیر مرد کے کمرے میں تھی۔ سلطانہ بیگم کی بات سن کے فیروزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ مگر بی بی جی، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی تھی، یہ مت بھولو کہ ہمارے کتنے احسان ہیں فیروزہ تم پہ۔ ہم چاہیں تو تمہارے باپ کو اس گاؤں سے در بدر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سلطانہ بیگم نے اس کی بات کاٹ کے اسے دھمکی دی تھی، اور وہ اپنی کچی عمر کی وجہ سے فوراً ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے بابا کو کچھ مت کہیے گا، تو پھر جاؤ اور وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ فیروزہ نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگائی اور یوں ظاہر کیا جیسے اسے معلوم ہی نہیں کہ مریم کہاں ہے، اور سلطانہ بیگم دروازہ نہیں کھول رہی ہیں۔ سارے گارڈز اور ملازم مریم کی تلاش میں حویلی میں پھیل گئے، اور بالآخر وہ وجاہت کے کمرے سے برآمد ہوئی، بنا دوپٹے کے، نیم بے ہوشی کی حالت میں، جبکہ وجاہت شرٹ پہنے بغیر ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اسی لیے دیکھنے والوں نے اس منظر کو اپنے حساب سے سمجھ لیا۔ پیچھے ہی سلطانہ بیگم بھی کھڑی تھیں، انہوں نے سینے پہ ہتھڑ مار مار کے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہائے میرے بیٹے کی عزت، یہ لڑکی تو ایسے نیلام کر رہی ہے، پہلے ہی کہا تھا میں نے، شہری لڑکی ہے، نہ بیاہ کے لائے، ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ کوئی میرے حذیفہ کو بتاؤ، بلاؤ اسے، اس کے پیچھے اس کی عورت کیا کر رہی ہے؟ جان بوجھ کے سلطانہ بیگم نے حذیفہ کے خاص ملازم کے آگے ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ فوراً حذیفہ کو فون کرے گا۔ سلطانہ بیگم کو کوئی جواب دیے بغیر وجاہت نے غصے میں سارے ملازموں کو واپس باہر بھیج دیا تھا، اور پلٹ کے مریم کو دیکھا، جو ہلکے ہلکے ہوش میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ وجاہت نے مریم کو پانی پلایا اور دوسری شرٹ پہن لی۔ وجاہت بھائی، یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک دم ہی پریشان ہوئی۔ ڈاکٹر کو بلانے جانے کے لیے کپڑے چینج کر رہا تھا، اور یہ سارے ملازم تمہاری تلاش میں چلے آئے۔ بے فکر رہو، میں نے انہیں واپس بھیج دیا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ سلطانہ بیگم اندر چلی آئیں اور ایک زوردار تماچا مریم کے منہ پہ لگا دیا۔ بے شرم، بے حیا، شوہر شہر گیا، سسر دوسرے گاؤں پنچایت کے لیے گیا، اور تو نے یہاں پیچھے سے بے شرمی کی حدیں پار کر دیں۔ سلطانہ بیگم کے الزام پہ مریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جھوٹ ہے یہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پیٹ پکڑ کے تڑپتے ہوئے رونے لگی تھی۔ بتاؤ فیروزہ، میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں یہاں آئی تھی۔ اس نے فوراً فیروزہ کا سہارا مانگا، جو خاموشی سے چپ چاپ پیچھے کھڑی تماشائی بنی ہوئی تھی۔ ارے وہ کیا بتائے گی، آنکھوں سے دیکھا ہے سب نے۔ وجاہت، اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی اور تمہارے پھپھا لوٹیں، تم فوراً واپسی کے لیے نکل جاؤ۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں حذیفہ تمہارا قتل ہی نہ کر دے۔ یہاں میں سب کچھ سنبھال لوں گی، تم ابھی جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے فوراً ہی وجاہت کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ وجاہت پہلے سے ہی اس سب کے لیے تیار تھا، اسی لیے اپنا سامان لپیٹ کے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ مریم تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی، اور اس کے سر پہ آسمان گرا دیا گیا تھا۔ پیٹ پکڑ کے وہ کھڑی ہوئی، پھر فیروزہ کا سہارا مانگنے لگی، لیکن سلطانہ بیگم نے سختی سے فیروزہ کو تاکید کر دی تھی کہ آج کی رات وہ اپنے گھر چلی جائے۔ فیروزہ خاموشی سے بڑی بیگم کے حکم پہ اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ سلطانہ بیگم نے
روتی بلکتی مریم کو ایسے ہی چھوڑا اور اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی۔ اپنے حصے کا کام انہوں نے کر دیا تھا۔ مریم درد سے تڑپتی ہوئی بار بار حذیفہ کو کال ملا رہی تھی، لیکن حذیفہ کا نمبر بیزی جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ مدد کے لیے سب کو پکارتے پکارتے وہ وہیں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ کوئی اسے دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں تھا۔ قاسم نے حذیفہ کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی، جسے سننے کے بعد اس نے مریم کی مسڈ کالز کے جواب میں اسے دوبارہ کال نہیں کی۔ جس وقت مریم اسے فون کر رہی تھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مریم کی مسڈ کالز دیکھتا اسے قاسم کی کال آ گئی۔ قاسم نے جو خبر اسے سنائی وہ سن کے حیران ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بیوی بد کردار ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ خود حویلی پہنچ کے اس سے بات کرے گا۔ مریم کی طرف سے دوبارہ آنے والی فون کالز کو اس نے ریسیو نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ موقع پہ پہنچ کے سارے حالات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ گاؤں میں غیرت کے نام پہ کیا کچھ ہو سکتا تھا، اس کا اندازہ اسے اچھی طرح سے تھا۔ اسی لیے اس نے بس اپنی گاڑی کو تیز اسپیڈ میں دوڑانا شروع کیا۔ اس نے فوراً شہر سے واپسی کا راستہ طے کیا۔ جیسے ہی حویلی پہنچا تو چاروں طرف اسے سناٹا ملا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو مریم زمین پہ گری ہوئی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ حذیفہ اسے اٹھا کے دوبارہ سے شہر پہنچا، لیکن تب تک اس کا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا، اور ساتھ ہی ڈاکٹرز نے یہ خبر بھی سنائی کہ شاید اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کیونکہ کافی ساری پیچیدگیوں کے سبب اس کی ماں بننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یہ خبر مریم سے کہیں زیادہ حذیفہ پہ قیامت کی طرح گزری تھی۔ وہ پورا وقت مریم کے سرہانے بیٹھا رہا، لیکن جب مریم کو ہوش آیا تو حذیفہ کو دیکھتے ہی وہ بری طرح سے رونے لگی۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھایا تھا حذیفہ؟ تمہاری اماں کی وجہ سے ہمارے بچے کی جان چلی گئی۔ روتے ہوئے اس کے دل کی بات زبان پہ آئی اور حذیفہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اماں کو قصوروار کیوں ٹھہرا رہی ہو؟ وجاہت بھائی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ان کے کمرے میں تم موجود تھی، اس میں اماں کا کیا قصور ہے؟ حذیفہ کے اس انداز پہ مریم حیرت سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ بتایا تھا مجھے قاسم نے کہ فیروزہ تمہاری تلاش میں پاگل ہو رہی تھی، اور پھر تم وجاہت کے کمرے سے ملی۔ تم اور وجاہت جس حلیے میں تھے وہ بھی مجھے ملازموں نے بتایا تھا، لیکن میں نے اعتبار نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں اٹھا کے ہسپتال لے آیا، اور اب تم میری ماں کو قصوروار ٹھہرا رہی ہو، جو اپنے کمرے میں تھیں، جنہیں کسی بات کی خبر بھی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے حذیفہ، یہ سب کچھ تمہاری ماں کا کیا دھرا ہے۔ اور فیروزہ تمہیں بتائے گی کہ میری طبیعت کتنی خراب تھی، اور سلطانہ بیگم نے اپنے کمرے کا دروازہ تک نہیں کھولا تھا۔ پلیز اس وقت خاموش ہو جاؤ مریم، گھر چل کے بات کریں گے۔ حذیفہ نے ارد گرد نرسوں کو دیکھ کے اسے چپ کروایا تھا۔ شام تک رو رو کے مریم کا برا حال ہو چکا تھا۔ اولاد کو کھو دینے کا صدمہ اور پھر دامن پہ لگا داغ، دونوں ہی اسے سکون نہیں لینے دے رہے تھے۔ شام کو جب وہ واپس حویلی پہنچی تو سلطانہ بیگم سینے پہ ہاتھ مارتی روتی ہوئی دکھائی دی۔ ہائے میرا پوتا چلا گیا، میرا وارث چلا گیا۔ ان کا ڈرامہ عروج پہ تھا۔ مریم بس خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فیروزہ، بتاؤ صاحب کو کہ میری طبیعت کتنی خراب تھی۔ میں نے کتنی بار تمہارے صاحب کو کال کی، کتنی بار سلطانہ بیگم کا دروازہ بجایا، اور آخری آپشن کے طور پہ میں وجاہت بھائی کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ مریم خود کو سنبھالتی اپنی بے گناہی کا ثبوت حذیفہ کے آگے رکھنا چاہتی تھی، لیکن فیروزہ کی خاموشی نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ پچھلے 2-2.5 سالوں سے وہ جس فیروزہ کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتی آئی تھی، آج اسی کی خاموشی مریم کو قبر میں اتار دینے کے لیے کافی تھی۔ بتاؤ فیروزہ، سچ کیا ہے؟ فیروزہ نے نظریں چرائی، آہستگی سے کہنے لگی، میں جب سو کے اٹھی تو مریم بی بی کمرے میں نہیں تھی، اور تلاش کرنے پہ وہ وجاہت صاحب کے کمرے سے ملی، اور وہ بھی بنا چادر کے۔ فیروزہ کے چند جملوں نے مریم کے دل پہ کاری ضرب لگائی تھی۔ وہیں حذیفہ نے مٹھیاں بھینچتے خود پہ ضبط کیا تھا۔ کمرے میں جاؤ مریم، سخت لہجے میں کہتے اس نے مریم کو کمرے میں زبردستی بھجوایا۔ دیکھ لے بیٹا،
میں نے پہلے ہی کہا تھا، ان شہری لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ انہیں عزت رکھنی آتی ہے۔ یہی کوئی گاؤں کی لڑکی ہوتی تو تیرے پیچھے اپنی عزت کے لیے جان دے دیتی، لیکن یہ تیری غیر موجودگی میں وجاہت کے ساتھ۔ سلطانہ بیگم بالوں کو نوچنے لگی۔ سوچ، اگر تیرے باپ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وجاہت تو رات کے اندھیرے میں نکل گیا، وجاہت کو بھی اسی نے بہکایا ہوگا، ورنہ ہمارے خاندان کا خون اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ اپنے ہی بھائی کی عزت پہ نظر رکھے۔ سلطانہ بیگم دامن پھیلائے کبھی مریم کو بد دعائیں دیتی، کبھی وارث کو کھو دینے کے غم میں آنسو بہاتی۔ حذیفہ ان کو تسلی دے کے کچھ دیر بعد کمرے میں پہنچا جہاں مریم کا رو رو کے برا حال تھا۔ اب کیوں آنسو بہا رہی ہو تم؟ چلی گئی ہماری اولاد، میں تمہیں وقت نہیں دے پایا، تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت تھی، لیکن میں جو کچھ کر رہا تھا وہ تمہارے لیے ہی کر رہا تھا۔ پھر کیسے وجاہت بھائی کے ساتھ؟ وہ بے یقین سا ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹ کہہ رہے ہیں سب لوگ، سب جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹ کہتی ہے فیروزہ۔ اگر یقین نہیں ہے تمہیں مجھ پہ تو طلاق دے دو ابھی اور اسی وقت مجھے، چلی جاؤں گی میں یہاں سے۔ طلاق کے لفظ پہ حذیفہ نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا گلدان اٹھا کے زمین پہ دے مارا تھا۔ خبردار جو آئندہ یہ لفظ تمہاری زبان پہ آیا، اس گھر سے، اس حویلی سے اور میری زندگی سے تم کبھی کہیں نہیں جاؤ گی۔ دروازہ پٹخ کے بند کرتے وہ باہر نکل گیا تھا اور مریم نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی تباہ ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد فیروزہ اس کے سامنے اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ معاف کر دیں بی بی جی مجھے، میں مجبور تھی۔ فیروزہ نے سارا سچ مریم کے آگے رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی بے بسی کا بتا کے وہ مریم کے پاؤں پکڑ کے رو رہی تھی۔ مریم نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی تھی اور خاموشی سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں سکوت طاری تھا۔ مریم کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ دوائیوں کے زیر اثر کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب حذیفہ واپس لوٹا تو اس کی آنکھوں کی سرخی نے بہت سے راز افشاں کیے۔ شاید وہ روتا رہا تھا۔ اولاد کو کھو دینے کا غم حذیفہ کو مار رہا تھا۔ وہ سوتی ہوئی مریم کے نزدیک آ کے بیٹھا تو اس کے پیروں پہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ وجاہت واپس اپنے ملک جا چکا تھا۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ فیروزہ کمرے کے باہر موجود تھی اور وہ مریم کے بہت نزدیک۔ مجھے تم پر اپنی جان سے زیادہ اعتبار ہے۔ اولاد کو کھو دینے کے غم نے شاید مجھے تلخ کر دیا تھا، لیکن میں تم سے آج بھی پہلے جتنی محبت کرتا ہوں۔ حذیفہ نے آہستگی سے اپنے لب مریم کے پیروں پہ رکھے تھے۔ اس کے لبوں کی حدت پہ وہ چونک کے اٹھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جلدی سے پیروں کو سمیٹتی وہ پیچھے ہٹی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اب حذیفہ نے اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ کیا ہوگا اب؟ جو کھونا تھا وہ تو کھو چکی ہوں، اپنی اولاد کو بھی اور آپ کا بھروسہ بھی۔ سوری، میں بہت تلخ ہو گیا تھا۔ نظریں جھکائے وہ اپنے رویے کی معافی مانگ رہا تھا۔ کاش آپ فون اٹھا لیتے میرا، میں کبھی وجاہت بھائی کے کمرے کا رخ نہ کرتی۔ میرا فون کمرے میں تھا، میں اسٹڈی روم میں کچھ کام کر رہا تھا، اس لیے میرا دھیان نہیں گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ہی رات میں قیامت بیت جائے گی۔ مریم کے ہاتھ پکڑے وہ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کے پہرے بٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایک مرد صرف اسی عورت کے آگے آنسو بہا سکتا ہے جس سے وہ شدید محبت کرتا ہو، اور مریم وہی عورت تھی جس کے لیے حذیفہ نے ساری دنیا سے بغاوت کی تھی۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ مریم اپنے آپ پہ ضبط کرتے اس نے مریم کو حوصلہ دینا چاہا۔ قسمت کو یہ منظور نہیں تھا، سلطانہ بیگم کو یہ منظور تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر کی بہو بنوں، آپ کے وارث کو جنم دوں۔ یہ سب کچھ ان کی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے، اور میں بے وقوف یہ بھی نہیں سمجھ سکی کہ جسے میں بھائی کہہ رہی ہوں وہ بھی ان کی سازش میں برابر کا شریک ہے۔ نفرت سے کہتے ہوئے مریم نے وجاہت کو نشانہ بنایا تھا۔ حذیفہ ایک دم ہی ٹھٹک کے پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ یہ سب کچھ اماں نے کیا ہے؟ ملازمہ نے جو دیکھا وہی بیان کیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم بغیر چادر کے کیا کر رہی تھی وجاہت کے کمرے میں، وجاہت کے جسم پہ لباس کیوں نہیں تھا، لیکن میں تم پہ اعتبار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ تم میری ماں کو قصوروار ٹھہراؤ۔ مریم کو اس کی حدود بتاتے ہوئے حذیفہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اور مریم کی آنکھوں میں بے یقینی سی پھیل گئی تھی۔ وہ آج بھی اپنی ماں پہ اس سے کہیں زیادہ بھروسہ رکھتا تھا۔ اولاد کو کھو دینے کے بعد بھی اسے اپنی ماں کی چالاکیوں کا یقین نہیں آیا تھا۔ مریم کے پاس فی الحال کوئی ثبوت نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن فیروزہ چاہتی تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حذیفہ اس کے بالکل نزدیک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، مگر مریم کا دل حذیفہ کی طرف سے بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا۔ وہ خاموشی سے اپنی انگلیوں کی لکیروں کو محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کبھی اس حویلی کو وارث نہیں دے سکتی، اس لیے آج نہیں تو کل سلطانہ بیگم نے حذیفہ کے لیے دوسری عورت کا انتخاب کرنا ہی تھا۔ اور یہ جو لفظ دوسری عورت تھا، یہ رات کے اس پہر اس کے دل میں پھانس بن کے چبھ رہا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، لیکن پھر بھی گاؤں کی ایک جاہل عورت کی سیاست کو نہیں سمجھ سکی۔ سب کچھ بس خاک نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے لب سی لیے تھے، وہ زندہ ہو کر بھی لاش بن گئی تھی۔ اس واقعے کے 2 مہینے کے بعد حذیفہ پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ اسکول کا افتتاح ہونے جا رہا تھا، ہسپتال کی آدھی عمارت تیار ہو چکی تھی، لیکن اب مریم کا دل ویران تھا۔ یہ سب چیزیں اسے خوشی نہیں دے رہی تھیں۔ حذیفہ نے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطانہ بیگم جب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تو وہ کرب سے تڑپنے لگتی تھی۔ وہ اس کی مجرم تھی جنہیں ایک الزام بھی نہیں دیا گیا تھا، اور وہ خود معصوم ہوتے ہوئے بھی مجرم ٹھہرائی گئی تھی۔ اسکول شروع ہوا، گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وقت کچھ اور تیزی سے آگے بڑھا۔ فیروزہ بھی اسکول جانے لگی۔ اسکول سے آ کے وہ مریم کی خدمت میں حاضر رہتی، اکثر شرمندہ ہو کے اس سے معافی بھی مانگتی، لیکن مریم اسے جواب میں کچھ بھی نہ کہتی۔ اور پھر ایک دن جب فیروزہ معافی مانگنے کے لیے اس کے قدموں میں آ کے بیٹھی تو مریم نے مسکرا کے فیروزہ کی طرف دیکھا۔ معاف کروں گی تمہیں، لیکن بس ایک شرط پہ، تمہیں میرے شوہر کی دوسری بیوی بننا ہوگا، یعنی میری سوتن۔ مریم کے لفظوں نے فیروزہ کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔